السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ وقال اللہ تعالی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حج کے دنوں میں اللہ کے اس گھر کا طواف، اس کے 3 طواف ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے جب پہنچا جاتا ہے تو اس کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور اس میں اللہ کے گھر کو پہلی بار دیکھ کر عموماً جو دعا دل میں ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اور 7 چکر لگا کر اور احرام باندھ کر اپنا دایاں کندھا باہر نکال کر اور کندھے ہلا ہلا کر، یہ ایک خاص تاریخی حقیقت ہے۔ پہلے 7 میں سے 4 چکر کندھے ہلا ہلا کے، جرأت کے قدم اٹھا کے، اور باقی 3 جو ہیں وہ نارمل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، جب 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد اور مکمل کرنے کے بعد، اور وہ جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ 3 فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اور جو عورت اس سلسلے میں اپنے خاص دنوں میں پہنچی ہوئی ہو تو وہ نہیں کر سکتی، تو اس کے باقی نفلی طوافوں میں سے کوئی ایک طواف اس کا قائم مقام خدا کر لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے طواف وداع، جس وقت کہ وہ یہاں حج کے مراسم کرنے کے بعد واپس آنے لگتے ہیں تو الوداعی طواف کیا جاتا ہے، اور یہ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کعبہ میں سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے وہ اللہ کا وہ گھر ہے، یا تو اس کو صرف دیکھتے رہو اور وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر ثواب ملتا ہے، یا پھر اس کا جتنا نفلی طواف ہو سکتے ہیں وہ طواف کریں، اور 7 طواف کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیں، اور یہ ایک خاص عمل ہے جو صرف کعبے کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔